مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت مدنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نہ مولانا کا شاگرد ہوں، نہ مرید ہوں اور نہ ہی پیر بھائی، لیکن ان کے مجاہدانہ کارناموں کی وجہ سے مجھے ان سے بڑی محبت پڑ گئی تھی اور انتہا درجہ کی عقیدت۔ تو کہتے ہیں کہ مرتبہ میں لکھنؤ سے گاڑی پر سوار ہوا، میری طبیعت انتہائی خراب تھی، چنانچہ میں گاڑی میں سوار ہوتی ہی مجھے برتھ میسر آ گیا اور چادر اوڑھ کر میں اس پر لیٹ گیا۔ بخار تھا اور اعضاء شکنی تھی، اس لیے کراہتا بھی تھا اور درد بھی بے انتہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا اسٹیشن آیا اور کون سا مسافر اترا یا سوار ہوا۔ بہرحال بریلی کے بعد جب ایک اسٹیشن آیا تو ایک شخص نے آ کر میرے پاؤں اور کمر دبانا شروع کر دیے، جس سے مجھے بہت راحت ملی اور میں چپکا لیٹا رہا۔ وہ دباتا رہا، مجھے پیاس محسوس ہوئی، میں نے اس سے کہا پانی ہے، چنانچہ وہ اپنی سراہی سے مجھے پانی بھی پلاتا رہا۔ جب کافی دیر مجھے افاقہ اور آرام محسوس ہوا تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ مولانا مدنی تھے۔ مجھے ندامت محسوس ہوئی اور معذرت کی کہ ایک خدا رسیدہ اور بزرگ شخص سے میں خدمت لیتا رہا، لیکن انہوں نے اس درجہ مجھے معذرت کی اور مجبور کر دیا کہ میں دوبارہ لیٹ گیا، اور مجھے اس درجہ وہ مجبور کرتے رہے کہ رامپور تک وہ مجھے دباتے رہے، اور پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کے دبانے کی اور محبت اور شفقت کی برکت یہ تھی کہ میں انتہائی سخت بخار اور علالت میں تھا۔ جب اترا تو میرا بالکل بخار اتر چکا تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آخری حج سے تشریف لا رہے تھے تو ہم سب لوگ جمع ہوئے تاکہ اسٹیشن پر آپ کی زیارت کر لیں۔ حضرت کے متوسلین میں سے ایک صاحب تھے محمد عارف، یہ ضلع جھنگ کے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندو تھا جنٹل مین، جس کو ضرورت محسوس ہوئی، فراغت کے لاحق ہوئی تو وہ بیت الخلاء کی طرف گیا تو دیکھا کہ بیت الخلاء جو ہے وہ بالکل سگریٹ کی ڈبیوں سے اور گندگی سے بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ وہ الٹے پاؤں بادر ناخواستہ واپس ہوا اور بڑے غصے میں اس نے بہت سی سخت باتیں کی۔ آپ نے محسوس کر لیا اور آپ فوراً اٹھ کے چلے گئے اور جا کر پورا بیت الخلاء دھو ڈالا اور سگریٹ کی بتیاں اور سگریٹ کے پتے تمام چیزوں کو صاف کر ڈالا، اور جب بالکل دھو لیا تو آپ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جائیے، بیت الخلاء بالکل صاف ستھرا ہے۔ وہ جو نوجوان تھا جنٹل مین ہندو انگریز، اس نے مولانا کی طرف دیکھا اور اٹھ کے چل دیا۔ قصہ مختصر، جب واپس آیا تو بڑا متاثر ہوا اور بھرپور عقیدت سے عرض کرنے لگا یہ حضور کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر خواجہ نظام الدین توسوی نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ خدر پوش کون ہے؟ تو ادھر جواب ملا کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی ہے۔ تو خواجہ صاحب وہاں پر موجود تھے تو وہ بے اختیار حضرت مدنی کے پاؤں میں لپٹ گیا اور رونے لگ گیا۔ حضرت نے جلدی سے پاؤں چھڑا لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا خواجہ صاحب کہ مجھے آپ سے بڑا سخت سیاسی اختلاف تھا، جس کی بنا پر میں نے آپ پر کئی طرح کے کفر کے فتوے بھی صادر کیے تھے، لیکن اگر میں آپ کا یہ اعلیٰ کردار نہ دیکھ لیتا تو شاید جہنم میں جا پہنچتا۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس اپنے آقا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ وہ سنت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی مہمان ہوا جس نے بستر پر پخانہ کر دیا تھا۔ صبح جلدی اٹھ کر چل دیا کہ کہیں حضور ناراض ہی نہ ہو جائے، اور ساتھ اپنی تلوار بھی بھول گیا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تلوار لینے کے لیے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے بستر کو دھو رہے ہیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ لوگ اتنے بڑے مقام پر اپنی عاجزی اور کردار سے پہنچتے ہیں۔
مولانا تعالیٰ سے بخاری فرماتے ہیں کہ یوپی میری ایک جگہ تقریر تھی، رات کو 3 بجے تقریر سے میں فارغ ہو کر لیٹ گیا، ابھی نیم غنودگی میں تھا، تھکاوٹ تھی، دیکھا کوئی مجھے پاؤں دبا رہا ہے، میں سمجھا کہ کوئی ہوگا مخلص، کوئی دوست ہوگا محبت کرنے والا، بہرحال وہ دباتے رہے اور میں راحت سے نیند سوتا رہا۔ جب صبح کو میں اٹھا تو حیران اور پریشان کہ جہنم کا سامان میں نے خود جمع کر لیا، دیکھا تو وہ حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری رات دباتے رہے۔ میں نے آپ کو فوراً پیچھے کیا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ہرگز نہیں، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جنت جانا ہے۔ آپ دیر تک تقریر فرماتے رہے، آپ کو آرام کی ضرورت تھی۔ مجھے اس خیال سے نیند ہی نہ آئی تھی کہ جب بخاری صاحب واپس آئیں گے تو میں ان کو جا کر دباؤں گا، چنانچہ اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کر دی۔